السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی آیت نمبر 51 پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے ایک اور خوشخبری سنا دی اور ایک اور حکم نافذ کر دیا کہ مومنین کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہ آیت ایمان اور یقین کی برکت کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے کی ہدایت ہے اس میں، یعنی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس پر ایمان اور یقین رکھنے کی ہدایت کرتی ہے۔ سچ یہی ہے کہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا وہی ملنا ہے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ جس نے قضاء و قدر میں اللہ تعالیٰ کے راز کو پا لیا، اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس پر پھول جاؤ جو وہ تمہیں عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رخ، تصویر کے دونوں رخ دکھا دیے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو رنج و غم میں مبتلا نہ ہو، واہ ویلا نہ کرو، شور شرابہ نہ کرو، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ سے ہی رجوع کرو، اور اللہ کچھ عطا کر دے تو پھولے نہ سماؤ، تکبر نہ کرو، اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اور اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، اس کے پاس کوئی حد نہیں عطا کرنے کی، اور اگر وہ روک دے تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ کیوں روکا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ یہی اس آیت کا لب لباب ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ وہی مالک، مددگار اور حمایتی ہے۔ ہم اپنے مالک پر خوش ہیں، اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا لازم ہے، نہ دنیا کے ساز و سامان اور نہ اس کے سوا کسی اور ذات پر۔ اگر منافقین کے رویے سے پیدا ہونے والی بد دلی کا علاج چاہتے ہیں تو اللہ والوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یعنی ایمان والوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، چاہے تنگی ہو چاہے خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان والوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے، اور جو لوگ اللہ سے بدگمان ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، جو اس کے مخلصین بندے ہیں۔
جو اللہ کے مخلصین بندے ہیں وہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اس کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مگر افسوس آج ہمارے اکابرین، ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان، ان کا اللہ پر بھروسہ کم اور یہود و ہنود کی جماعتوں پر بھروسہ زیادہ، IMF پہ بھروسہ زیادہ، ورلڈ بینک پہ بھروسہ زیادہ، امریکہ پر بھروسہ زیادہ، جبکہ یہ تمام لوگ، یہ تمام قومیں، یہ تمام امتیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے معاشی جال پھیلاتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس معاشی جال سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے۔ اگر آزاد کر لیں گے تو پھر اللہ کے روبرو سرخرو ہوں گے، اور یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔